اچھا اب کیا، اب جس کو یہ پتا چلے کہ میرے خلاف فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ چین سے بیٹھے گا؟ وہ تو آگے چل پڑے گا اور پھر تحقیق کرنے لگے گا، اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب تحقیق ہوگی تو وہ اگلا شخص جھوٹ بول دے گا. اب کیا، وہ ایک چین چل پڑتی فسادات کی. تو جس نے آغاز کیا، جب اسے کہا جاتا اگر تم یہ نہ کہتے یا نہ کرتے تو یہ یہاں تک نہ معاملہ پہنچتا. اب دیکھیے گھر کہاں سے ٹوٹتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگانے سے، ایک دوسرے کے خلاف بدظن کرنے سے، ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں لگانے سے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری تو کوئی نیت خراب نہیں تھی. انتہائی معصوم بن جاتے ہیں. ہم تو اصلاح کر رہے تھے، ہم تو صلح کرا رہے تھے، ہم تو اچھا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو بس سمجھا ہی رہے تھے. کیونکہ بے شعور لوگ ہیں، یہ نہیں پتا کہ جو طریقہ تم نے اصلاح کا اختیار کیا ہے یہی تو دراصل بگاڑ لا رہا ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیے کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، اور واقعی آپ اصلاح چاہ رہے ہیں یہ صرف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. منافقین کی کس حالت اور کس عادت کا پتہ چلتا ہے؟ کون سی علامت پتہ چل رہی ہے؟ منافقین کی نمایاں خوبی کیا ہے کہ ان کے اندر شعور کی کمی، ناسمجھ. تو بہت سی چیزیں ناسمجھی سے جنم لیتی. ناسمجھی کا علاج کیا ہے؟ لاشعوری اور بے شعوری کا علاج کیا ہے؟ کیا اگر انسان بے شعور ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بے شعور رہے؟ علم حاصل کرنا، سیکھنا، جاننا، علم کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن سے روشنی حاصل کرنا اور اس کو قبول کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.